دبئی کی ایک لڑکی سے شادی کیا ہے اور وہ دبئی کی رہنے والی تھی اور اس کا تعلق جو ہے وہ دبئی کے شاہی خاندان سے تھا اور اس کو محبت کی سزا یہ مل رہی ہے کہ اس کی اس وقت بیوی بھی منظر عام سے غائب ہے اور اس کے بچے بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عربی جو وہ عورت تھی جو آپ کی بیگم تھی ان سے آپ کی شادی کیسے ہوئی، یہ تعلقات جو ہے وہ کیسے قائم ہوئے؟ آپ تو پاکستانی ہیں۔ وائف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اور اس کا ویزا رینیو نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں، تو ہمیں مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا میری وائف کو اور بچوں کو۔ سر وہاں پر گئے تو انہوں نے میرے بچوں کے اوپر ٹریول بین لگا دیا سر مجھے وہاں سے انہوں نے بلیک لسٹ کر کے پاکستان بھیج دیا۔ ابھی میں سارا زندگی دبئی نہیں جا سکتا اور میرے بچے یہاں نہیں آ سکتے سر، میں کیا کروں؟ ان کو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دبئی کے جو رئیس الدولہ ہے صاحب سمو الشیخ محمد بن زاید اللیان، یا رئیس الدولہ اللہ يحفظك انت والله يحفظ بلاد الامارات امن ومان، طال عمرك هذا زايد هذا زايد هذا فاطمة هذا خلیفہ نرید، طال عمرك هذا بچہ ملالا، طال عمرك صغیر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی، میں ہوں امریز حیدر۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ابصار چکوال سے یہاں پر موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دبئی جیسے شہر میں اس کے 5 بچے کڈنیپ ہو گئے اور اس بچوں کے کڈنیپ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے دبئی کی ایک لڑکی سے شادی کیا ہے اور وہ دبئی کی رہنے والی تھی اور اس کا تعلق جو ہے وہ دبئی کے شاہی خاندان سے تھا اور اس کو محبت کی سزا یہ مل رہی ہے کہ اس کی اس وقت بیوی بھی منظر عام سے غائب ہے اور اس کے بچے بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ یہ تمام در واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آئے، آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام سر۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے دبئی میں کیسے کڈنیپ ہوئے اور یہ سب واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا؟ سر میرے بچے جو ہے وہ 2019 میں یہاں سے سفارت خانے جو سفیر ہیں حمد عبید ابراہیم سالم الزہابی، وہ یہاں سے لے کر گئے تھے دبئی میں 2019 میں۔ اس وقت میرے بچوں کے ساتھ میرا رابطہ تھا، لیکن ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے کچھ مہینے ہو گئے ہیں، میرے بچوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ سر مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میرے بچوں کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے یا میرے بچے کہاں گم ہو گئے یا میرے بچوں کو اللہ نہ کرے کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے دیکھے سے 7 سال ہو گئے مجھ سے دور ہے۔ آخری دفعہ کب آپ کی جو ہے ان سے بات ہوئی تھی فون پہ؟ سر یہ 1 سال 2 میرے ہو گئے، میرے بچوں سے میری بات ہوئی تھی۔ میری وائف کا موبائل سوئچ آف ہو گیا، کسی بندے کے ساتھ بھی ابھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے بچے زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جی ناظرین ان کے یہ 5 بچے ہیں، ان کی ایک خوبصورت بیٹی ہے اور 4 ان کے بیٹے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ جانتا ہے کوئی ان کو کڈنیپ کر گیا ہے، کیا معاملہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کا جو ہے ان سے کوئی اس وقت جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو رہا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عربی جو وہ عورت تھی جو آپ کی بیگم تھی ان سے آپ کی شادی کیسے ہوئی، یہ تعلقات جو ہے وہ کیسے قائم ہوئے؟ آپ تو پاکستانی ہیں، وہ تو دبئی میں رہتی تھی۔ سر یہ ہم لوگ میں رسل خیمہ میں تھا، وہاں میری موبائل کی شاپ تھی، وہاں پر ہماری آپس میں دوستی ہوئی تو میں نے ان کو پرپوز کیا اور ہم نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے بھائیوں نے ہمارے اوپر کیس کر کے مجھے جیل میں بند کر دیا اور مجھے وہاں سے پاکستان میں بھیج دیا۔ بعد میں 6 مہینے کے بعد ہمارا آپس میں رابطہ ہوا، میری وائف وہاں سے عمان اور عمان سے ملیشیا اور ملیشیا سے بینکاک گئی اور میں یہاں سے بینکاک گیا اور بینکاک میں ہماری شادی ہو گئی۔ وہاں سے ہم لوگ پاکستان میں آ گئے اور پاکستان میں ہمارے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 2 بیٹوں کے بعد ایک دن یہ سفیر ہے، اس نے میرے جو ان کا حمد عبید ابراہیم سالم الزہابی، انہوں نے میرے بچوں کو زبردستی دبئی بھیج دیا، وہاں پر شرطۃ الدعم الاجتماعی ابو ظبی میں رکھ دیا۔ میری ساس نے میری مدد کی، میں دوبارہ اپنے بچوں کو واپس لے آیا تو اس میں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، غصے میں ہو گئے کہ تم دوبارہ کیوں لے آیا ہے۔ اور پھر سر 2019 میں جب میرے بچے وائف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اور اس کا ویزا رینیو نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں، تو ہمیں مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا میری وائف کو اور بچوں کو۔ سر وہاں پر گئے تو انہوں نے میرے بچوں کے اوپر ٹریول بین لگا دیا سر۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے نا سر، یہ دودھ پینے والے بچوں کا کیا قصور ہے کہ اس کو ایک باپ سے جدا کر دیا۔ تو آپ کے جو بچے تھے ان کے پاس تو جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہوگا نا، تو آپ نے ان کو کیوں بھیجا؟ سر جو بچے ہیں وہ چھوٹے تھے، جو چھوٹا خلیفہ تھا وہ دودھ پیتا تھا سر، اس کی ایج صرف 8 مہینے کی تھی اور چھوٹا زائد بھی چھوٹا تھا۔ وہ چھوٹے بچے میں ادھر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اپنی والدہ بھی میری والدہ بھی ساتھ گئی تھی۔ میں نے کہا وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوں گے، کچھ بچے اپنی والدہ کا دودھ بھی پیتے تھے، اپنی والدہ کے بغیر نہیں رہتے تھے، تو میں نے کہا چلو وہاں جا کے ان کا پاسپورٹ وغیرہ بھی وہاں پہ لکھ کے پھر واپس آ جانا، پر مجھے کیا
سر مجھے کیا معصوم تھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا سر، میرے بچے. جی ناظرین، آپ ایک باپ کی جو ہے وہ فریاد سن رہے ہیں، کس طرح وہ رو رہے ہیں کہ ایک ماں سے جو ہے اس کے بچے بچھڑ گئے، ایک باپ سے اس کے بیٹے جو ہے وہ دور ہو گئے اور ان کی محبت دیکھ کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے آپ پہ کیس کیوں کیا تھا اور آپ دبئی کیوں نہیں جا سکتے، اس کی وجہ کیا؟ سر وہ ان کے بھائیوں نے کیونکہ میری وائف کے نام پر بہت زیادہ جائیداد تھی، میری وائف کو منتھلی پیسے ملتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ان کے ساتھ جب شادی ہو جائے گی تو یہ بچے پھر یہ جائیداد مانگیں گے، یہ بولنے، اس لیے انہوں نے مجھے پر کیس، جھوٹا کیس کر کے مجھے پاکستان بھیج. تو اب جب انہوں نے کیس کیا تو آپ کو پھر انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا، کیا کیا کہ آپ اب دبئی نہیں جا سکتے؟ جی سر، مجھے وہاں سے انہوں نے بلیک لسٹ کر کے پاکستان بھیج دیا. ابھی میں سارا زندگی دبئی نہیں جا سکتا ہوں اور میرے بچے یہاں نہیں آ سکتے. سر میں کیا کروں، میرا زاہد، میرا خلیفہ. ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے روداد پیش کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ان کے ساتھ شادی ہوئی بینکاک میں، اور تب ان کی ایج کیا تھی آپ کی بیگم کی؟ سر میری وائف کی جو ایج تھی اس ٹائم 20 سال ایج تھی سر، 20 سال کی تھی وہ. اور پاکستان میں جب وہ رہتی تھی تو ان کو پاکستان کا جو ماحول تھا وہ پسند تھا؟ ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کر خود بدل گئی ہوں. سر ان کو ماحول پسند تھا، جو انسان وہاں پر جا کر 4 سال نہیں بدلا وہ کیسے بعد میں بدل گیا. میری وائف اس سے پہلے بھی 2 دفعہ پاکستان دبئی جا چکی ہے، 2 بچے بھی تھے، وہ واپس آ گئی ہے. سر وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے سر، وہ بے وفائی نہیں کر سکتی سر. تو آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا؟ جی میرے بچوں کے ساتھ میرا رابطہ تھا. یہ ابھی 1 سال کچھ مہینے ہوئے ہیں سر میرا بچوں سے رابطہ ٹوٹ گیا. تو اتنے عرصے میں ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ کیوں رینیو نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر وہ جو میری وائف ہے اس کا پاسپورٹ یہاں پر رینیو نہیں ہونے دے رہے تھے، اسی مجبوری کی وجہ سے ہم نے ان کو دبئی میں بھیجا سر. وہاں پر ان کا پاسپورٹ رینیو ہو گیا ہے لیکن ان کے اوپر ٹریول بین لگا ہوا ہے، وہ دنیا کی کسی کنٹری میں بھی ٹریول نہیں کر سکتے، سفر نہیں کر سکتے، سفری پابندی لگا دی ہے بچوں پر بھی اور بیوی پر بھی سر. ناظرین آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی فریاد جو ہے وہ سنا رہے ہیں. آپ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے جو سعودی کے شیخ ہیں ان کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے، سوری دبئی کے، ان کو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دبئی کے جو رئیس الدولہ ہے صاحب سمو الشیخ محمد بن زاید اللیان، یا رئیس الدولة الله يحفظك انت والله يحفظ بلاد الامارات امن ومان. طال عمرك هذا زايد، هذا زايد، هذا فاطمة، هذا خليفة. انا اريد طال عمرك هذا بچہ ملالا، طال عمرك صغير، انا امسك ايد ملالا، انا اسوي اناشة قدامكم طال عمرك. هذا كله زايد وخليفة ما يقول باك زمين، طال عمرك هذا يقول عيش بلادي تشاهدوا امارات الله طال عمرك. انا اريد هذا تشيكو صغير ملالا يا صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظك انت طال عمرك. انا اريد بچہ ملالا نمسك ايد ملالا طال عمرك. جی بالکل ناظرین، انہوں نے عربی کے اندر جو ہے وہ دبئی کے شیخ سے جو ہے وہ اپیل کیا ہے کہ ان کے بچوں سے ان کو ملوا دیں، کم سے کم رابطہ ہی کروا دیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور آپ پاکستانی گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ سر پاکستانی جو ہمارے وزیر اعلیٰ مریم شریف، میں ان سے آگے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ میری مدد کریں. میں ایک پاکستانی ہوں، میرا تعلق چکوال سے ہے، میرے بچوں تک مجھے ملائیں. آپ پہنچا سکتے ہیں میرے بچوں سے مجھے ملا دیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، میرے بچوں کو میرے سے ملا دیں، یہ بچے مجھ سے ملا دو. آپ نے پتہ کیا ہے کسی کے تھرو کہ وہ جا کر وہاں پہ پتہ کریں، کسی ہاسپٹل میں، کسی جیل میں، کہیں پہ؟ سر میں نے اپنی ساس کو ہر جگہ بھیجا ہے، میں نے بھائیوں کو ہر جگہ بھیجا ہے، میرے بھائیوں کو بچوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. جی بالکل ناظرین، یہ اپنی فریاد کر رہے تھے، اپنی کہانی سنا رہے تھے ابصار صاحب. ان کے بچے جو ہے وہ پچھلے کچھ سال سے 1 سال ہو گئے ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور ان کی بیگم سے بھی ان کا جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا. انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے بھی اپیل کیا اور دبئی کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کیا. اگر پاکستانی گورنمنٹ چاہے تو دبئی کی گورنمنٹ سے ان کا رابطہ جو ہے وہ کروا سکتی ہے اور ان کے بچے جو ہے مل سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو تمام تر ڈیٹا ہے وہ دبئی کی گورنمنٹ کے پاس ہے. امید ہے جو ان کے بچے ہیں وہ ان کو مل جائیں گے، ان کی فریاد جو ہے وہ سنی جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.